سمجھ پائیں گے کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ بہرحال آئیے یہاں سے اب آپ کے دلچسپی کے بھی کچھ سامان ہیں۔ ان کے بدعت کی تعریف میں یہ مختلف ہے، مگر ایک بات پہ ان سب کا اتفاق و اجماع ہے، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کو دھڑلے سے بدعتی کہو، بغیر سوچے سمجھے کسی بھی سنی کو یہ بدعتی بولتے ہیں، بلکہ ہمارے جماعت کا نام ہی انہوں نے بدعتی رکھ دیا، بدعتی جماعت۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کے اس وقت جو بھی بہت بڑے ان کے عالم اور علامہ ہیں، سربراہ ہے، جن کا نام طارق جمیل صاحب ہے، اعلیٰ حضرت کو بدعتی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ مگر آئیے انہی کے بیان میں کتنے تضاد ہے، اسی بیان کے ضمن میں میرا اب آگے کا پورا بیان چلے گا۔ پہلے طارق جمیل صاحب پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور تبلیغی جماعت کے ابھی سب سے بڑے ہیڈ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امیر کہلاتے ہیں۔ ابھی طارق جمیل کی بڑی عزت اور ویلو ہے ان کے یہاں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے غور سے بیان سنیں۔ تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں، ان کے کیا ملفوظات ہیں، ان کی کیا تحریریں، میں نے نہیں۔ وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوی میں میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا۔ اب وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے گا، لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب اچھلتی ہے تو پھر ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آنے والوں انہوں نے کیا سے کیا کر بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیسے بدلی۔ پورا بیان سنا آپ نے، سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور سنائیں۔ دیکھیے آئیے ان کے بیان کا خلاصہ۔ پہلا جملہ تھا ان کا، بریلویت کی اصل احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں۔ میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، ملفوظات کو پڑھا نہیں، مگر یہ پتہ چل گیا کہ بریلویت کی اصل ہے۔ بنا پڑھے ہی ان کو معلوم بھی ہو گیا، گویا کہ ان کو علم غیب ہے۔ وہیں کہ وہیں تضاد دیکھتے جائیں۔ بریلویت کی اصل مولانا احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں، میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے۔ جب آپ نے پڑھا نہیں تو کیسے جان لیا کہ بریلویت کی اصل یہ کتاب ہے؟ اول تو الملفوظ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کو ملفوظات ہی نہیں پتہ کیا ہوتی ہے۔ بریلویت کی اصل میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی ملفوظات نہیں ہے، بریلویت کی اصل عقیدہ رسول، عقیدہ صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اور جتنی اعلیٰ حضرت کی کتابیں، سب کتابوں کو لے کر میں بڑی ذمہ داری سے، ذمہ دار اسٹیج میں پر، ذمہ دار مسند سے، ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی کتابوں میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کی تائید میں قرآن، احادیث، ائمہ کے اقوال نہ ہو۔ سبحان اللہ، سارے عقیدے یا تو قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے، یا ائمہ مجتہدین سے ہے۔ بے شک کوئی بھی عقیدہ ان کا خود ساختہ نہیں۔ تو بریلویت کی اصل الملفوظ نہیں ہے، بریلویت کی اصل کیا ہے؟ عقائد صحابہ اور عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تو یہی دو انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے بدماشی، چونکہ ان کے علماء نے گستاخی کر کر کے اپنے آپ کو اتنا گستاخی کا عادی بنا دیا کہ علماء اہل سنت نے، اکابر علماء نے، بزرگوں نے، حرمین طیبین کے علماء نے ان پر حکم کفر لگایا اور کہا یہ گستاخی کی بنا پر، اللہ رسول کی شان میں توہین کی بنا پر ایسے بدترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو اب اپنے بزرگوں کے کفر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سارے صحابہ کو کافر کہہ دے تب بھی اس پر حکم کفر لوٹیں گا نہیں۔
یعنی کوئی دھڑلے سے پورے صحابہ کو کافر کہہ سکتا ہے؟ کوئی کھڑا ہو کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، طارق جمیل کے کہنے کے مطابق تب بھی وہ مسلمان ہے۔ کوئی کہے میں حضرت عمر کو مسلمان نہیں مانتا، تب بھی وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ عقیدے کا آپ دوگلا پن دیکھیں۔ اب ایک ایک چیز پر ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ ان کے نزدیک سارے صحابہ کو بھی اگر کافر کہہ دو تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا۔ کافر ہونے کی صرف ایک وجہ بتائی انہوں نے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا تھا، تب اس کو کافر کہا جائے۔ سارے صحابہ کو اگر کوئی کافر دھڑلے سے کہتا پھرے اس پر حکم کفر نہیں لگے گا۔ مگر آئیے ایک کتاب دیکھیں ان کے عالم کی، اور یہ کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا میں بتا دوں۔ انہوں نے کہا یہ فتویٰ میں نے اپنے ہی اکابر کی کتاب میں دیکھا، تو وہ اکابر جن کی کتاب میں یہ فتویٰ ہے وہ فتاوی رشیدیہ ہے۔ رشید احمد گنگوہی نے بھی یہ لکھا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوں گا، وہ سنی رہیں گا، مسلمان ہی رہیں گا۔ مگر اسی فتاوی رشیدیہ میں آئیے رشید احمد گنگوہی صاحب کیا لکھتے ذرا دیکھیں۔ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ نمبر 180، اسماعیل دہلوی صاحب جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی، جو علماء دیوبند اور غیر مقلدین کے عالم و پیشوا ہے، ان کے تعلق سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو بعض لوگ کافر کہتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو رشید احمد گنگوہی ان کے اکابر اور پیشوا کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم، متقی، بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے اور خلق کو ہدایت کرنے والے تھے، اور تمام عمر اسی حال میں رہے۔ آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ شہید ہوئے۔ آگے کہتے ہیں پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا، وہ قطعی جنتی ہے، مخلص ولی ہے۔ ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے، اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے۔ یعنی آپ پورے صحابہ کو، نبی کے پورے عاشقوں کو کافر کہو تو آپ کافر نہیں ہوتے، مگر اسماعیل دہلوی کو اگر آپ نے کافر کہہ دیا تو آپ کافر ہو گئے۔ اب بتائیے اسماعیل دہلوی کا مقام بڑا ہے کہ صحابہ اکرام کا مقام بڑا ہے؟ یہ کتاب موجود ہے، میں دیوبندی حضرات اگر یہاں سن رہے ہوں تو میں کہوں گا کس کی محبت میں جا رہے ہو؟ اپنے حال زار پر رحم کرو خدا را۔ ہماری باتوں کی تلخی کو مت دیکھو، اپنے عقیدے کو کھنگالو کہ جس جماعت میں تم ہو کیا وہ عقیدہ صحیح ہے؟ تمہارے علماء کے اندر دیکھو کتنے تضاد ہے۔ ایک کہتا ہے سارے صحابہ کو کافر کہہ دو، اس پر اس کا حکم کفر نہیں آئے گا، مگر اسماعیل دہلوی کا پلہ دیکھو کتنا بھاری ہے۔ ایک طرف رسول کے تمام صحابہ اور ایک طرف یہ اسماعیل دہلوی نابکار، تو اس کو جو مردود کہے وہ مردود، جو اس کو کافر کہے وہ کافر۔ اور صحابہ میں کیسے کیسے صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری امت کا پوری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلے میں، تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، وہ ابو بکر جس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے لوگوں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا لوگوں عمر وہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر۔ ایک جگہ فرمایا ہر امت کے نبی کے اندر، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے۔ میری امت کا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ علی کے بارے میں کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ عثمان کے بارے میں کہا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی وہ ہے جس پہ جنت فخر کرتی ہے، جس کی طلب میں جنت مشتاق ہے عثمان کی۔ ایسے ایک سے ایک بڑھ کر صحابہ، مگر ایسے جلیل و قدر صحابہ کو کافر کہہ دو تو آپ کافر نہیں ہوتے۔ مگر اسماعیل دہلوی کا لیول کتنا اونچا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو جیسی آپ نے کافر کہا ایمان سے خارج۔ اب آئیے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا کیوں گیا؟ گفتگو تو اس چیز پہ کرنا چاہیے آپ کو کہ بھائی اسماعیل دہلوی کو اگر کچھ لوگوں نے کافر کا سوال یہی ہوا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو کافر کہنا کیسا؟ تو کہا کہ نہیں اسماعیل دہلوی تو شہید تھے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، بدعتوں کو اکھاڑا، جو ان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، جو ان کو مردود کہے وہ مردود ہے۔ آئیے اسماعیل دہلوی کی میں کتاب سے 2 عبارتیں بتا رہا ہوں، فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ ایسا کہنے والا مردود ہے کہ مقبول ہے۔
ایسا کہنے والا مسلمان ہے کہ کافر ہے، آپ خود دیکھیں۔ آئیے یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی صاحب کی، جس کی بنا پہ ان کو کافر کہا گیا۔ صفحہ 65 پر اسماعیل دہلوی کہتے ہیں سجدہ کرنا صرف خالق ہی کا حق ہے، کسی بھی مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے، اور مخلوق ہونے میں چاند اور سورج، نبی اور ولی برابر ہے۔ یہ عبارت سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، ہم بھی تسلیم کرتے کہ سجدے کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر میری شریعت میں جائز نہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ سجدہ نہ چاند کو کیا جائے، نہ سورج کو، نہ مخلوق میں کسی کو، صرف اللہ رب العزت کو۔ مگر میں یہ عبارت بتا کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود یہاں بیان کیا صفحہ 65 پر کہ مخلوق میں چاند، سورج، نبی اور ولی برابر ہے، یعنی مخلوق میں نبی بھی ہے، مخلوق میں ولی بھی ہے، تاکہ کوئی یہ بات میں تعویل نہ پیش کرے کہ بھئی مخلوق میں نبی اور ولی نہیں آتے۔ انہی کی عبارت میں نے ان کی کتاب سے دکھا دی کہ مخلوق میں نبی اور ولی بھی آتے ہیں۔ آئیے اب اسی کتاب کا صفحہ 30 دیکھیں، اور صفحہ 30 پر وہ لکھتے ہیں، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، مخلوق میں کون ہے؟ نبی بھی ہے اور ولی بھی ہے۔ اب کہہ رہے ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب مخلوق میں رسول اللہ بھی ہے، معاذ اللہ، مخلوق میں آدم علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے، تمام انبیاء ہے، تمام اولیاء ہے۔ اسماعیل دہلوی کے نزدیک ان سب کا لیول کیا ہے؟ چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ معاذ اللہ۔ چمار کی تو عزت ہے مگر ان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اتنی بھی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مگر اسماعیل دہلوی کی خود ان کے ملاؤں کے نزدیک عزت کتنی ہے؟ جو ان کو مردود کہے وہ مردود، جو ان کو کافر کہے کافر، مگر یہ دھڑلے سے تمام نبیوں کو چمار سے زیادہ ذلیل بول دے، یہ ڈیرنگ کے ساتھ تمام ولیوں کو معاذ اللہ استغفر اللہ چمار سے زیادہ ذلیل بول دے، تب بھی یہ مجاہد اسلام ہے، پکے ہے اور جنتی ہے۔ اب آئیے ایک اور میں چیز بتا دوں، اصل میں ہوتا کیا ہے، یہاں پہ تھوڑی سی تشریح کرنے کی ضرورت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ عموماً ایسی عبارتیں لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں ان کی جماعت والے کہ بھئی وہ اللہ کا مقام بتانا مقصود ہے ان کا، اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، یعنی اللہ کی شان بہت اونچی ہے، ان کی شان کے آگے نبی ولی کی کیا اوقات ہے یہ بتانا مقصود ہے، اور اسی شان بتانے کے چکر میں وہ کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، آئیے ذرا دیکھ لیں۔ خود رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں اس کا صفحہ نمبر 97 ہے، اس پر وہ لکھتے ہیں، عبارت کا مفہوم یہ ہے، پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر مفہوم بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں پس ثابت ہوا کہ قذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے، کیوں نہ ہو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کہتے ہیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس پر وہ قادر ہے، اور اس لیے قادر ہے کہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، اور جھوٹ نہ بولے تو پھر وہ قادر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا عقیدہ ذاکر نائک صاحب کا بھی دیکھ لے، کتاب کا نام ہے کنسیپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنز۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ کا اختیار بتاتے ہوئے کہتے ہیں God can be unjust if he wants, but the moment God does injustice, he cares to be God۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ذاکر نائک کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ ناانصافی نہیں کرتا، مگر اللہ اگر ناانصافی کر دے، ظلم کر دے، کسی کے ساتھ برا کر دے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دے، تو کہتے وہ ناانصافی کرتا تو نہیں ہے مگر کرنے پر قادر ہے، اور جس وقت جب وہ ناانصافی کریں گا، ظلم کریں گا، خدائی عہدے سے معزول ہو جائیں گا۔ معاذ اللہ رب العالمین، استغفر۔ اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ یہ اللہ کا اختیار بتانے چلے ہیں اور ان کو یہ ہوش ہی نہیں کہ معزول کون کرتا ہے۔ بھئی معزول کس کو کون کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے معزول بڑا کبھی بھی چھوٹے کو کرے گا، چھوٹا بڑے کو معزول نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو ولایت دے چاہے تو اس کی ولایت سلب کر لے، کسی کو مقام و مرتبہ دے، قادر ہے کہ مقام و مرتبہ چھین لے، دولت سے نوازے، دولت چھین لے۔ معزول کرنا اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے اختیار میں اللہ کی قدرت ہے، مگر یہ کہتے ہیں اللہ اگر ناانصافی کر لے تو اللہ معزول ہو جائے گا خدائی عہدے سے، تو اللہ کے اوپر کون اللہ جو اس کو معزول کر دے؟
یہ ایک جہالت. اور دوسری جہالت کیا؟ کہا نہیں اللہ کا اختیار بتا رہے ہیں ہم لوگ. بھئی اختیار ہے خدا کو، وہ چاہے تو کر سکتا ہے، چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، چاہے تو وہ ناانصافی کر سکتا ہے. اور اسی طرح اسماعیل دہلوی صاحب ایک جگہ تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کن سے، ایک کن سے محمد جیسے کروڑوں پیدا کر دے. حالانکہ اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس نے جب فرما دیا کہ محمد کی مثل نہ پیدا کیا ہے نہ کروں گا، تو کروڑوں کیا ایک دوسرا بھی پیدا نہیں فرمائیں گا، ہے نا. لیکن اللہ کی قدرت کی آڑ میں سب. اب جب آپ ان سے کہو کہ یار کہ آپ اللہ کی قدرت کی آڑ میں انبیاء کی توہین کیوں کرتے ہو، اللہ کی قدرت بتانے کے لیے تم اللہ کی توہین کیوں کرتے ہو، مخلوق کو ذلیل کیوں بتاتے ہو، یہ کیوں کہتے ہو اللہ کے اختیار یہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے سامنے سب چمار سے زیادہ ذلیل ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو اللہ کے اختیار بتانا مقصود ہے، اللہ کی قدرت بتانا مقصود ہے. تو میں اس پہ کہتا ہوں کہ قدرت اگر بتانا ہی مقصود ہو تو اس طرح بھی تو قدرت بتایا کرو کبھی کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کی شان بہت عظیم ہے. اللہ کی شان کے آگے اسماعیل دہلوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، نانا طوی صاحب، جتنے یہ مولوی ہے سب سور سے زیادہ ذلیل ہے. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، یہ بھی تو کبھی بیان کرو. اللہ کا اختیار بتاتے ہو، اللہ قدرت رکھتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ ناانصافی کرے. میں کہتا ہوں یہی بچہ ہے تمہارے لیے کو اللہ کی شان بتانے کے لیے. اگر ہمت ہو تو یہ شان بیان کرو، اپنی کتاب میں لکھو اللہ کی قدرت یہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے. چاہے تو ذاکر نائک کو سور بنا دے، چاہے تو ذاکر نائک قیامت کے دن کتا بن کے اٹھے. اللہ کو قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اشرف علی تھانوی کتا بن کے اٹھے، رشید احمد گنگوئی سور بن کر آئے. آپ کہیں گے توہین ہو گئی. دیکھیے جغرافیہ بدل جائیں گے، ایسے جملے جب کہو نا تو دیوبندی حضرات کے جغرافیہ بدل جائے. ارے اور ہمارے مولانا کی کیسے توہین کر رہا تھا. تعجب ہے یار، تمہارے مولانا کا نام لے لو تو توہین ہو جاتی ہے، اور وہاں نبی کا نام آ جائے تو اللہ کی قدرت اور تعریف ہوتی ہے تمہارے یہاں. تو تمہارے پیمانے کیا ہے؟ تو بہرحال طارق جمیل صاحب کے نزدیک صحابہ اکرام کو معاذ اللہ کافر کہنے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مگر اسماعیل دہلوی کو اگر کافر کہہ دیا جائے تو وہ کہنے والا بھی کافر. اور اسماعیل دہلوی کے عقیدے اتنے گندے. اچھا اب یہ دیکھیے پھولوں کا یہاں تک معاملہ ہے، صحرا پہننا شرک، اور قبر پہ ڈالنا تو بہت بڑا شرک ہے ان کے. بھائی پھول قبر پہ اگر آپ نے پھول ڈال دی تو آپ سے بڑا تو روئے زمین پہ ان کے نزدیک کوئی مشرک ہی نہیں ہے پھر. مگر جب سیاست کا معاملہ آتا ہے اور دال روٹی کا مسئلہ اٹک جاتا ہے تو پھر ان کے بڑے بڑے علامہ پھر ایسی ایسی قبروں پہ پھول ڈالتے کہ آپ چوک جائیں گے. میں ایک فوٹوگراف دکھا رہا ہوں صرف. یہ کون ہے دکھ رہا ہے آپ کو؟ تھوڑا سا دھندلا دکھ رہا ہے، کچھ پروجیکٹر پہ کلیئر شاید دکھ رہا ہو، یہ تھوڑا دھندلا ہے. وہاں لکھا ہوا بھی ہے دیوبند کے مولوی ہے جن کا نام ہے مولوی سمیع الحق. بے نظیر بھٹو کی قبر پہ پھول چڑھا رہے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں. کس کی قبر پہ؟ بے نظیر بھٹو کی. اب بے نظیر بھٹو عقائد کے اعتبار سے شیعہ تھی. میں اس تعلق سے تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ لیں. وقت آنے پہ ایک شیعہ عورت کی قبر پر بھی جا کے پھول بھی ڈالا، پورا گلاب سے بھری بھی ہے وہ قبر. عورتیں قرآن خوانی پڑھ رہی ہے، عورتیں بھی موجود ہے، قرآن خوانی بھی جائز ہو گئی اس وقت، قبر پہ پھول ڈالنا بھی جائز ہو گیا. مولوی صاحب کا فاتحہ اور دعا پڑھنا ہاتھ اٹھا کے قبر پر وہ بھی جائز ہو گیا. مولوی سمیع الحق صاحب جو دیوبند کے اس وقت کے عالم ہیں، میں پورے علماء دیوبند سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر تمہارے نزدیک اہل سنت الجماعت کے لوگ غریب نواز اور داتا گنج بخش لاہوری اور غوث اعظم کی مزار پر پھول چادر چڑھانے سے مشرک ہے تو ان کے بارے میں کب فتویٰ لگا رہے ہیں؟ ان پر بھی فتویٰ لگا کے بتائیے آپ. اور یہاں تک کہ ایک طرف تو رسول کی والدہ کو کافر کہتے ہیں معاذ اللہ، اور دوسری طرف پھر قبر کی زیارت کو بھی جاتے ہیں. حالانکہ شریعت میں صاف موجود ہے کہ کافر کی قبر پر جانا جائز نہیں. کافر کی قبر پر جانا، فاتحہ پڑھنا خود کفر ہے. فتاوی رشیدیہ میں لکھا گیا ہے، آئیے میں بتا دیتا ہوں عبارت. فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوئی صاحب کی صفحہ 104 پہ سوال ہوا ہے کہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں، سرکار کے ماں اور باپ مسلمان تھے یا نہیں. جواب دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے.
हज़रत इमाम साहब का मजहब यह है कि इनका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। नबी के माँ बाप जो है दोनों काफिर हैं इनके नजदीक, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि उलमा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा इस ताल्लुक से यह है कि दो तबकात है हमारे यहाँ। एक तबका वो है जो कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मुआहिद थे, दीन फितरत पर थे, जन्नत में जाएंगे। और दूसरा उलमा का हमारे यहाँ वो भी एक तबका मौजूद है जो कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन रसूल की उम्मत में उठाए जाएंगे। हालांकि उस ताल्लुक से एक हदीस है जो ज़ईफ है, लेकिन उलमा अहले सुन्नत ने फ़ज़ाइल के एतबार से मकबूल होती है ज़ईफ हदीस, उसको फ़ज़ाइल में दर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन की कब्र पर तशरीफ़ लाए, उनको पुकारा, कब्र शक हुई, सरकार के वालिदैन माँ और बाप कब्र से बरामद हुए और नबी पाक ने कलमा पढ़ाकर उनको इस्लाम में दाखिल फरमाया। और उलमा ने इसका जवाब ये दिया कि वो दीन फितरत पर थे, नबी ने कलमा इसलिए पढ़वाया कि वो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की उम्मत में उठाए जाए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन है, इस ताल्लुक से बहुत सारे दलाइल है। लेकिन रशीद अहमद गंगोई साहब के नज़दीक तो काफिर है। मगर तारिक जमील साहब जब मक्का पहुंचे तो नबी की वालदा पर वो कब्र पर वो हाजिर हुए और उसके लिए उन्होंने बड़े पापड़ बेले। एक क्लिप बहुत बड़ी है लेकिन मैंने वो मुख्तसर सा उनका बयान लिया उतना, जहां से उन्होंने रसूलुल्लाह की वालदा की कब्र पर हाजिरी का जिक्र किया है। सुने। तो मैंने सीरत की किताब में ये दिलदोज दिल खराश वाकया पढ़ा कि मेरे नबी 6 साल की उम्र के थे जब मां ने जान दे दी। 25 साल की ऐन भरपूर जवानी में मेरा अबवा के पहाड़ों में जान दे दी। और काफिला के आता 3 अफराद, एक मेरा नबी, एक उम्मे ऐमन, एक वालिदा माजिदा, ये 3 अफराद हैं और चौथा आदमी मर्द कोई नहीं है। तो मैं वो जगह देखना चाहता था। तो सन 2000 में मैं उम्रे से फारिग होकर एक अरब दोस्त से मैंने कहा मुझे कोई जीप दो जो पहाड़ों के अंदर जा सके। तो उसने मुझे एक ट्रक जैसी जीप दे दी। मैं अबवा पहुंचा तो वहां लोगों से बात की, पाकिस्तानी मिले, उनसे कहा भाई कोई हमें ले चलो उधर कब्र पर। तो उन्होंने कहा जी उधर जो जाता है उसको पुलिस पकड़ लेती। तो हम माजरत खाएं, हम नहीं जा सकते। फिर खड़े हो गए। फिर मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह मैंने बड़ा सफर किया है, मुझे पहुंचा दे वहां तक। तो एक गाड़ी पेट्रोल डलवाने आकर पेट्रोल पंप पर रोकी। तो मैंने जैसे डूबते को तिनके का सहारा को 5 किलोमीटर हम सड़क पर चले, फिर अंदर उतरे और 5 किलोमीटर अंदर, 5-10 मुझे याद नहीं है। एक तो मंजिल को पाने की शौक में रास्तों का खबर नहीं थी, दूसरे रास्ते थे ही कोई नहीं। पहाड़ों के अंदर इधर उधर पत्थरों से टक्कर, झाड़ियों में फंसे, उलझते एक थोड़ी सी खुली जगह आई, वहां उसने गाड़ी रोकी। फिर मैं लेकर पैदल चला, फिर एक पहाड़ पे चढ़ा। उस पहाड़ के ऊपर कुदरती एक फर्श बना हुआ था, वहां मेरे नबी की मां सो रही थी। खैर बड़ी तकलीफ से और रसूलुल्लाह की वालिदा की कब्र पर पहुंचे। पुलिस वाले रोकते हैं, ये भी उनको बताया गया, तब भी वो पुलिस से भी नहीं डरे। बहरहाल गए, जीप में गए, बड़ी मुश्किल से गए। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ तारिक जमील साहब से कि एक काफिला की मज़ार पे जाना आपके मजहब के नज़दीक क्या हुक्म रखता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा काफिरा थी आपके मौलवी के फतवे के मुताबिक, आपके बुजुर्ग के फतवे के मुताबिक, तो आप उस कब्र पर गए क्यों? क्या कुरान की आयतें आपकी नज़र में नहीं थी जहां अल्लाह ने फरमाया कि महबूब अब किसी काफिर की कब्र पर खड़े ना होना? काफिर की कब्र पे जाने से मना किया गया। और अगर आपके नजदीक वो मोमिन है तभी आप कब्र पर गए, तो रशीद अहमद गंगोही साहब के बारे में आपका क्या हुक्म है जो रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कह रहे हैं? तो इसका जवाब देना चाहिए इन लोगों को।